بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم بات ہے جو میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور خود کو بھی، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی، اپنی آل اولاد، اپنے بچوں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرنی ہے اور خود بھی بچنا ہے اس سے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر گھمائی جا رہی ہے مدینہ منورہ کے اوپر، وہ شہر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا، کہ وہاں پہ کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ تو یہ خبر جو ہے یہ بنیادی طور پہ بھارت کے سوشل میڈیا یعنی کہ اجیت ڈیول کے زیر انتظام چلنے والے گودی میڈیا نے پھیلائی ہے کہ جناب حملہ ہو گیا۔ خبر کے اندر بنیادی چیزوں کی کمی ہے کہ کب ہوا اور کدھر سے ہوا، کس نے کیا، لیکن یہ خبر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایک یوتھڑ ایگزسٹ کرتے ہیں، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود، اور وہ اس کو لے دوڑے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ مقصد دونوں کا ایک ہے، اجیت ڈیول کا بھی اور یوتھڑ میڈیا کا بھی، کہ یہ ثابت کیا جائے کہ پاکستان فوج کے پہنچنے کے باوجود بھی یہ حملہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ جو اس حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ 13 سپٹمبر کے کسی حملے کی بات ہو رہی ہے، اب تو اس کو گزرے ہوئے بھی 15 دن ہو چکے ہیں۔ 13 سپٹمبر کو اٹیک ہوتا ہے اور وہ ڈرون جو ہے وہ بڑھتا چلا آتا ہے اور مدینہ المنورہ کی طرف اس کا ٹارگٹ ہے، اور جب وہ 2 سے 2.5 منٹ دور رہ جاتا ہے تو پھر ایک ملک جو ہے وہ ترکی کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی یہ ڈرون اس جگہ کے اوپر ہے اور آپ کا میزائل پاس ہے تو ذرا اس کو گرا دیجئے۔ تو وہ آپ سمجھ لیں کہ چند منٹ کی دوری کے اوپر اس کو میزائل سے ہٹ کیا جاتا ہے اور وہ گرا دیا جاتا ہے۔ میزائل لگنے کے بعد ڈرون کا بچا کیا ہونا ہے، لیکن جب اس کا جائزہ وائزہ اس کے سے لیا جاتا ہے تو وہ اسرائیلی ڈرون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی ڈرون اگر مدینہ المنورہ کی طرف آ رہا ہے تو آپ ذرا ہمارا بچہ جو NLE ہے، اگر اس کا دل کیا تو ہے تو ویسے یوتھڑ وہ، لیکن چلیں اگر اس کا دل کیا تو وہ نقشہ بھی دکھا دے گا کہ مدینہ منورہ تک آنے کے لیے اس ڈرون کو اگر وہ اسرائیل سے اڑایا گیا ہے، اور وہ اسرائیل سے اڑایا گیا تھا، اس کو اردن کو پار کرنا پڑے گا، پھر سعودی عربیہ کی حدود کے اندر داخل ہوگا۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں نے جا کر اس علاقے کو، جس کو تقریباً میرا خیال کو تبوک کا علاقہ کہتے ہیں، وہاں پہ اپنے جا کے پورا جو کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہے وہ اسٹیبلش کیا۔ کمیونیکیشن کے نیٹ ورک کے اندر کثیر الجہتی قسم کے آلات شامل ہوتے ہیں، ریڈار اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، وہ جو مقامی طور پہ زمین پہ لگے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے ولاگ کے اندر عرض کیا تھا، سیالکوٹ کے ورکنگ باؤنڈری کے اوپر ایک ہماری کمیونیکیشن کی ایک گاڑی پہنچی اور اس نے بتایا کہ وہ انہوں نے اپنی لوکیشن نکالی، تو وہ لوکیشن ایک ایسی جگہ پہ آ رہی تھی جہاں پر کسان کا بھینسوں کا باڑا تھا، اور ظاہر بھینسوں کا باڑا جو ہوتا ہے اس کے اوپر چھت بھی پڑی ہوتی ہے۔ اب وہ تھوڑے سے ہچکچائے کہ اب یہ باڑا ہے تو ہم یہاں پہ ہماری گاڑی تو یہیں پہ کھڑی ہونی ہے کیونکہ وہ سگنل پراپرلی کیچ کر سکے۔ تو وہ کسان جو تھا اس نے کہا جی باڑے تو بنتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، اور اگلے چند منٹ میں اس نے وہ باڑا خود گرایا، اور پھر وہاں پہ ہم نے وہ وین کھڑی کی، وین کے اوپر پھر وہ اینٹیناز لگے ہوتے ہیں اور وہ ریڈار بھی نکالا جاتا ہے، وہ بھی نکل کے گھومنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ مقامی طور پہ اس کے سگنلز وصول کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ مقامی طور پہ سگنل کی کلیکشن کا سسٹم ہوتا ہے، پھر سیٹلائٹ بھی اس کے ساتھ ملتا ہے۔ سیٹلائٹ کے علاوہ یہ جو ہمارا ایواکس ارلی وارننگ ایئر بورن سسٹم جو ہوتا ہے، تو یہ سارے سسٹم انفارمیشن کولیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے، اور اس انفارمیشن کو آپ ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کرتے ہیں، اور پورا جو وار تھیٹر ہوتا ہے وہ سامنے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے سامنے سکرینوں کے اوپر ڈسپلے ہو جاتا ہے مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ۔ اب مرغی اور چوزا بھی اگر کسی آنگن میں گھوم رہے ہیں تو وہ بھی اس سگنل کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ فیصلے لیتے ہیں، جب دشمن پوری طرح، مخالف جو ہے وہ پوری طرح آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں فیصلے لیتے ہیں کہ اگر ان کا ڈرون آ رہا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح روکنا ہے، روکنا بھی ہے کہ نہیں روکنا، جانے دینا ہے، ہیک کرنا ہے۔ ویسے وہ پہلی جو انفارمیشن ہم نے دی کہ وہ ترکی سے ریکویسٹ نہیں کی، ترکی کا بنا ہوا میزائل تھا۔ میں نے کہا وہ کریکشن کر دیں، ہمیں تو ان پر لگے کہ ترکی نے میزائل تو
خود ہی بچوں نے چلایا ہوگا لیکن ترکی کا بنا ہوا تھا. ٹھیک. ہاں میں ذہن چ آ گیا, میں کہا پہلے دس دیے, وہ انہوں نے وہاں پہ گرا دیا جی. لیکن یہ نظام ہوتا ہے. اچھا, اسی نظام کے ذریعے ہم نے بھارت کو مئی کے مارکے کے اندر 6 اور 7 کی درمیانی رات کو بھی پھینٹا لگایا تھا, اور 10 کی صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے بھی پھینٹا لگایا تھا. یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی. اس سے پہلے ہم یہ نظام بچھا چکے ہوئے تھے, ان کی اچی بچی ہمارے کنٹرول میں تھی. ہم سکھ کمیونٹی کو اعتماد میں لے چکے ہوئے تھے کہ آپ کے گردوارہ کو بھارتی فوج میزائل بیٹریاں چھپانے کے لیے, اپنا ایمونیشن چھپانے کے لیے استعمال کر رہی ہے. یہ دیکھیں تصویریں, ہم نے ان کو ہائی ریزولوشن کی واضح تصاویر بھی دکھا دی سکھ کمیونٹی کو. ایویں تو نہیں پورے سکھ جو تھے وہ اس جنگ میں آپ کو لگا ہوگا کہ وہ اس طرح بھارت کی فوج کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. بھارت کے فوجیوں نے جو زمین پہ آئے, برسر زمین آئے, انہوں نے اپنی میزائل بیٹریاں, انہوں نے اپنے توپ خانے جا کے یہ جو گردوارے تھے ان کے ہاں لگائے. اور ہمارے جو ایئر فورس چیف جو تھے ان کا پہلا اور آخری حکم یہ تھا کہ ہم نے کسی گردوارے کے قریب گولی بھی نہیں چلانی. ہم نقصان برداشت کر لیں گے لیکن گولی بھی نہیں چلائیں گے. یہی حافظ صاحب کا حکم تھا کہ کسی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچے. اور اس سے پہلے جو بیرون ملک مقیم ہے سکھ کمیونٹی یا سکھ قیادت, اس کو یہ سارا پاکستان حکومت کی طرف سے اعتماد لیا جا چکا تھا اور دیا جا چکا تھا کہ یہ حرکت کر رہے ہیں لیکن ہم نہیں کریں گے. تو خیر یہ بات, تو یہ والا سسٹم جی ہم نے وہاں پہ یا جو لوگ گئے ہیں, بچے گئے ہیں وہاں پہ ہمارے, تو انہوں نے جا کے انسٹال کیا. لیکن اب بات جو ہے یہاں پہ تو نہیں مکنی تھی. ٹھیک ہے, بات یہاں پہ مکنی تھی کہ اب ہم تو روکتے ہی روکتے ہیں, وہ بھی روکے نا, جارڈن بھی تو روکے نا. وہ تو اس وقت بنا ہوا ہے اسرائیل کا پوڈل, ایجنٹی کر رہا ہے وہ اس کی. ٹھیک ہے, اجلاسوں میں آتا ہے اور جاسوسی کرتا ہے اسرائیل کے لیے. تو پھر چاچو نے گھیر لیا جی اس کو. آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی آن لائن پڑی ہوئی, جس میں قطر کا امیر تمیم الماجد صاحب جو ہیں وہ بھی ہیں, یہ شاہ حسین صاحب بھی ہیں, اور بھی 2 ہیں, 4 ہیں جی. ان 4 کے ساتھ چاچو خوش گپیوں میں مصروف ہیں. تو ہمیں بتایا گیا جی, ذرائع نے بتایا کہ چاچو نے باتوں باتوں میں اسے کہا کہ وہ ذرا دھیان کریں. ٹھیک ہے نا, اب ذرا آپ کے اوپر سے ڈرون گزر کے آیا نا تو ہم نے آگے سے مارنی ہے چپیڑیں اور کرنا ہے ریئیکٹ, کیونکہ یہ بھائی ہمارے تو ایمان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تو اس کا کرنا ہے دفاع اپنی جان پہ کھیل کے, اور جب ہم اس کا جواب دیں گے میدان جنگ بنیں گے اور آپ کا نقصان ہوگا. تو ہم نہیں چاہتے آپ کا نقصان ہو. یعنی کہ پتا تھا کہ یہ بات جو اس کو کہی جا رہی ہے یہ اسرائیل پہنچے ہی پہنچے. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاچو نے انڈائریکٹلی اسرائیل کو اقوام متحدہ میں بیٹھ کے دھمکی لگا دی کہ پتر جو ہوں ادھر آیا نا تے واپس نہیں جائیں گا. ٹھیک ہے, اور آگے بھی نہیں جاؤ گے, کیونکہ ہم نے وہ سسٹم مطلب اس کا طیارہ آتا ہے تو طیارے کو بھی ٹریک کرنے کا انتظام ہے. جی ایف تھنڈر پہنچ گیا اپنا گرجیا جا کے ہوا دے وچ, اور اکو فلائٹ چ پہنچ جائے. کوئی راستے میں تیل نہیں بھرا گیا اس کے اوپر, کراچی سے اڑا ہے مسرور سے اور سیدھا جا کے وہاں پہ لینڈ کیا ہے, گرجتا ہوا گیا شدادہ. اور J-10C بھی کسی نے کہا ہے لیکن مجھے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی, وہ پہنچ گیا وہاں پہ. اور یہ والا سسٹم ہم نے انسٹال کر دیا ہے. وہ اپنی ایئرپورٹ سے اڑیں گے تو ہمیں ان کا پتہ ہوگا. وہ 6 سے 7 منٹ پہ پہنچیں گے, اتنی دیر میں جے ایف تھنڈر جو ہے وہ اردن کی ایئر سپیس میں جا کے ہی ان کو پوچھ لے گا, ہاں بھائی کدھر ہیں, وہ جا کے ان کا حال چال پوچھ لے گا. تو یہ ایک چونکہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یوتھڑ اور انڈین میڈیا اس کے اوپر دھڑا دھڑ زور لگا رہے تھے کل تک, کہ تاکہ کسی نہ کسی طور پر یہ ثابت کیا جا سکے کہ شاید پاکستان کی فوج کی مہارتوں کے اندر یا اس کی صلاحیتوں کے اندر کوئی کمی ہے. تو میں نے پچھوا بھیجا تھا کسی کو کہ بھائی یہ کیا ہے, تو ادھر سے یہ پوری جو بات میں نے عرض کی ہے یہ اس کا 10% ہے جو مجھے بتائی گئی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اسٹے کانفیڈنٹ.
ہم اتنے معزز ہو گئے کہ ہم اس در کے چوکیدار۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔